ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور ذبح ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں علماء کرام تو کو تقریراں سنا چکن اللہ سونا سمجھن دی تے عمل دی توفیق بخشے بندے واسطے رب نے دو چیزاں بنائیں ایک جنت ایک جہنم جنت اللہ تعالیٰ نے انہاں بندے واسطے بنائیے جیڑے بندے اپنی زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزارن اور جہنم انہاں واسطے جیڑے بندے اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزارن یہ دو چیزیں ہی ہیں بندہ زندگی یا اپنی مرضی دے مطابق گزریں دے یا وقت اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول پاک دی مرضی دے مطابق جیڑے بندے اللہ تعالیٰ دی مرضی دے مطابق زندگی گزاری ہے او کو نبی پاک نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے ان دی زندگی بھی پاکیزہ گزر دی ہے وہ بے چینی بے قراری کے بھی بچ ویندے بد امنی کے بھی بچ ویندے جھیڑے جھگڑے کے بھی بچ ویندے
اور آخرت چلا وہ جنت میں، اور جڑا اپنی مرضی دی زندگی گزارے ول اللہ رحمت دا ہاتھ اندے کے چا گندے ول او ذلیل و خوار تھی کہ زندگی گزرنے۔ ساکو نبی پاک نے جہنم دی بات ڈرائے، اساں لوگیں کو کلمہ پڑھن ڈالیں کو اللہ دے رسول پاک نے جہنم تو ڈرائے، این وجہ تو ڈرائے تاکہ سارے اندر کوئی تبدیلی آوے، اساں جہنم تو ڈروں تے اچھے کام کروں۔ جیڑا جہنم دی بھا کے نہیں ڈردا یا کو جہنم دی بھا دا پتہ کہے نہیں، وہ چنگے کام کیویں کرے؟ اندی تو زندگی پریشانی علی کار گزر سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جہنم دی بھا کے ڈرائے اپنی امت کو کلمہ پڑھنا لیا۔ میرے نبی پاک کا جڑا انداز ہا ڈراون دا، وہ انداز اوہے چیزاں اوہے باتاں میں تمہارے سامنے رکھدا، تساں آپ غور کرو سمجھو کہ نبی پاک نے کیویں ڈرایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا قیامت والے دن جہنم کو اللہ دی بارگاہ پیش کیتا ویسے، یوتا بے جہنم یوم القیامہ، قیامت والے دن جہنم اللہ دی بارگاہ پیش کیتی ویسے، اور ان دی کیفیت یہ سی کہ لہا 70,000 زمام ہے۔ تارے کیندا جڑا ڈبلیں گے نا اور ذرا نارمل کر، ڈیلے رپیٹ برابر دی کر، گھٹا تھوڑی، جڑا جھنکار ہے نا ایندا اے ختم کر۔ لہا 70,000 زمام ہے، 70,000 لگاماں لگیا ہوئے ہیں حسن جہنم کو، ہر لگام دے نال 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی ہو سی، ایک لگام کو چھکن والے 70,000 فرشتے ہو سی، تے لگامہ ہو سن 70,000، تے گھیلی ودے ہو سن یجرونہا، جہنم کو گھیلی ودے ہو سن جی میں موئی گڈا کو گھیلی دے۔ اے نبی نے ڈرائے کہ اتنی وڈی جہنم ہو سن اور اتنی وزنی جہنم ہو سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے کافر کو جہنم دی باہ چ سٹو، کافر کو جہنم دی باہ چ داخل کیتا ویسی، ان دی کیفیت ہو سی، ان دی کیفیت ہو سی کہ ان دی جڑی داڑ ہے کھابی جکوا دے ہو تسی، ان دی داڑ تے کھابی ایویں تھی ویسی جویں احد پہاڑ ہوے، مثل احد پہاڑ علی کا، اے یعنی ان دی کیفیت ہو سی۔ احد پہاڑ 7.5 میل لمبا ہے تے 2.5 میل چوڑا ہے۔ اے جڑا بڑا پہاڑ تشبیہ دیتی گئی ہے کہ جہنمی بندے دا جڑا بتھاڑ ہے وہ احد پہاڑ دے برابر ہے۔ یہ ڈرایا گیا، اساں کدے ہی نہیں سے سمجھے، ساکو کدے ہی یہ بات دی سمجھ نہیں۔ اور تیسرا انداز دیکھو ذرا نبی پاک دے ڈراون دا، اللہ دے نبی جہنم دی بات لوگوں کو ڈرائے۔ نبی علیہ السلام فرمائے میں نماز دی حالت کھڑا ہمی، اچانک میرے سامنے جنت دا باغ آئے، پھل ہن، میرا دل ادا میں پھل تروڑاں تے کھاواں، اچانک میں اگتے تھیاں تے سامنے جہنم دی بھا کر دیتی گئی ہے، ان دا سیک اتنا ہا کہ میں محمد الرسول اللہ کے بھی ان دا سیک برداشت نہیں تھیا، میں فوراں پیچھتے تھیا، یعنی نبی صحیح کی نے بھی برداشت نہیں تھیا۔ تے اساں تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں، ساڈے اس تے اللہ دے رسول دا تے نہ ہی کہیں نہیں زندگی ہے، ساری زندگی ہے تے گڈا کھوتے دی زندگی ہے کوئی فرق کہیں نہیں، شکل ساری بندیاں لیے، کرتوت سارے کھوتیاں لے، بے حیا بڑے ہیں، سادہ مقصد ہے کھاون پیون تے عیش کرن تے چس چاون، ایکو اساں زندگی سمجھتے ہیں۔ فجر نال اساں بھی اڑدے ہیں تے جانور بھی اڑدے، اساں ہی روٹی ناشتہ کھندے ہیں تے جانور دی بندو بنائی ویندی ہے، بندر تیار کیتی ویندی ہے، اساں ہی کام تے ٹر گئے تے جانور ہی کام تے لاہ تھی ویندے، دوپہرے ٹائم جانور تھک ویندے، اوپوں دا جڑا مالک ہے وہ ایک پاسے ودھیندے، اساں ہی دوپہرے کو وقفہ کریں، اساں ہی روٹی دوپہرے کھادی تے جانوری گھا پٹھا کھادا، وقت جانوری جوئیج گیا تے اساں ہی کام تے جوئیج گئے،
شام کو اسائیں گھر تے جانوری گھر اوہا بندر تے اوہا کھل بھو ود جانوری سوم گیا تے اسائیں سوم گیا سے فرق تا دسو سادے تے جانوریں کیا فرق ہے حالانکہ اسائیں انسان ہیں اساں بندے ہیں ساگو ڈرایا گئے جہنم دی بات بے بچ ونجو جہنم دی بات ہے اتنی گہری جہنم آپ صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے آنے ایک آواز آئی ہے اللہ دے نبی کیڑی شہدی آواز ہے آپ نے فرمایا آج کے 70 سال پہلے رب نے جہنم دی بھاج پتھر سے چاہا جڑا آج تلے آ کے بیٹھے اے اندے بہن دی آواز اور پنجواں انداز تک میں دساں نبی پاک نے ڈرایا کیویں جہنم آپ نے فرمایا اللہ نے جہنم دی باغ کو ساڑیے جلدی رہ گئی ہے سڑتی رہ گئی ہے 70 سال سڑتی رہ گئی ہے تھی کیا گئی ہے حتی مرت رتی لال تھی گئی ہے والا اللہ نے 70 سال والا دوجی دفعہ ساڑیے جلائیے تھی کیا گئی ہے حتی بیزت چٹی تھی گئی ہے بھا والا اللہ نے 70 سال ساڑیے جلائیے وال کیا تھی گئی ہے حتی سودت کالی تھی گئی ہے کالی دھو تھی گئی ہے فاہیا مظلمتن سودا فاہیا سودا مظلمہ کالی دھو تھی گئی ہے ساکی نے اپنے گھر دی چولہے چبلی ہوئی بھا نہیں برداشت تھی ماچس دی تیلی ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ دے اگر برداشت تھی دی ہے تو ٹھیک جے نہیں تھی دی تے 70 سال 70 114 140 وال 70 210 سال جہنم دی بات جلائی ونجے تے او تیرے مرے کی کیویں برداشت بعض حصے کو کھندے اتنی جہنم گہری اور سخت ہو سی لیکن ایک گال یاد رکھو دیکھنا میڈو ادھر میں ایک گال سمجھاون تو تواڈی بولی ہے آت گئے ہو چلو اللہ تو کو کہنا ہے جیویں ہی آئے ہو ہن سنو ہی صحیح کسے سمجھو ہی صحیح ہر سال خیرات کیتی ویندی ہے تو کو دعوت کیتی ویندی ہے در در تے ون کے تو کو ترلا کیتا ویندے تاکہ لوگیں شعور آوے لوگیں اپنی زندگی دا مقصد بھلایا ہوئے بیا کوئی ارادہ کہے بیا کوئی مقصد کہے یہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے تو کو توفیق دیتی ہن جڑی بات میں سمجھنا پیا کو سمجھو ذرا اے جہنم جڑی ہے اے بنی کافریں واسطے مسلمانیں واسطے نہیں اے جہنم مشرکیں واسطے بنی ہے تو کو مبارک ہوے ہن خوش تھی ہو یہ تواڈے واسطے نہیں اے جہنم کلمے والے واسطے نہیں مسلمانیں واسطے نہیں یہ کافریں واسطے یہ جڑے اللہ دے منکر ہیں اللہ دے نبی دے منکر ہیں دین دے منکر ہیں لیکن ذرا ہن میری گل سنو لیکن یہ جہنم ہے کافر واسطے لیکن کچھ ایو جے بدبخت کچھ ایو جے بد نصیب جڑے کلمہ بھی پڑھی ودے حسن تے وت بھی اللہ انہیں کو جہنم دی بھا دا بالن بنے سی کلمہ پڑھی ودے حسن ہن تساں ذرا غور کرو اے ہن تواڈے سارے دا دی گل ہے کلمہ پڑھی ودن ویندے جہنم وچ پے ختنے تھے ہوئے نا ویندے مسلمان رہے یہ جہنم دی باج جڑے گھر جو پیدا تھے نو مسلمانے دا گھر آئی ویسن جہنم وچ دعویٰ مسلمانے دا آئی لیکن ویندے جہنم دی باج پہنا میں آپو نہیں آدھا پیا میری کیا مجال میں کہیں کو جہنمی بنا ہاں میں تو کو قرآن سنے سا حدیث ہے لکھیا کھڑے قرآن ہے لکھیا کھڑے دیکھو میرے ذرا کلمہ پڑھنا لے مسلمان سری جانا لے ساری تے جیندیاں جہنم ہے اٹا سارا کہنی دانے سارے کہنی گہوں مانج ساری کھلی ودیے پوتر سارے بے ادب ہیں وضو طہارت دا ساکو پتہ کہنی چوڑے اساں بنے ودے ہیں ساری تے جیندیاں جہنم ہے لیکن مرن دے بعد بھی کچھ جہنم وچ ویسن حسن ساڈے وچوں او میں تے کو دسینا نشان دہی میں کرنا گن تو میں نہیں دسینا کیڑی قوم والے میں نہیں دسینا شکل کینجی ہے اگر تیرے میرے وچوں کوئی بندہ ہے ایو جیاں نشانی سنن دے بعد سمجھیں بھی متا اسا منوں خطرہ ہے بھلا اپنی اصلاح کرو اگر مطمئن ہو تو ٹھیک ہے عیش کرو
سارے وچوں پہلا بندہ کیڑا ہے جڑا کلمہ پڑھی وداؤ سی تے ویسی جہنم وچ رب نے قرآن کریم دے اندر انہیں بندے دا ذکر فرمائے او بندہ تے کو میں گول دینا بھلا اپنے گربان وچ جھاتی پاویں او بندہ میں تے نہیں اگر او بندے اساں ہیں تے ول کوئی فائدہ نہیں ول تے سمجھو ساری زندگی بھی جہنم وچ گلی آخرت بھی جہنم وچ گلی او کیڑا بندہ ہے رب نے قرآن کریم وچ فرمائے جنتی بندے جہنمے کے سوال کرے سن تساں کیوں جہنم وچ پے سڑ دے ہو تواڈے جہنم وچ ونجن دی وجہ کیا ہے تساں کیوں پے سڑ دے ہو حالانکہ سارے کٹھے رشتہ داریاں سارا گھر ہکو آئی ساری بستی ہک آئی سارا علاقہ ہکو آئی ساری کالونی ہک آئی سارا ٹاؤن ہکو آئی کاروبار کٹھے کرن دے سے مارکیٹ ساری کٹھے آئی شادیاں کٹھے بکتے دے سے غمیاں کٹھے بکتے دے سے جنازے کٹھے پڑھ دے سے اساں اللہ دی جنت چیں تساں جہنم میں چاؤ سڑدے پئے ہو چمڑی تواڈی بھجدی پئی ہے جلد تواڈی سڑدی پئی ہے تساں اُتے تے پٹھے سیدھے تھے پئے ہو بھا دی وادی چ سڑدے پئے ہو جہنم دی پیپ تو کو پلائی ویندی پئی ہے تھوور دے کنڈے تو کو کھوائے ویندے پئے ماں سالککم فی سقر تساں جہنم وچ کیوں گیا وے تواڈے منہ تے ڈاڑیاں ہو جان تواڈے سریں تے پگاں ہو جان تساں کلمے پڑھ دے آوے مسلمان اپنے آپ کو سدے دے آوے تواڈا ملک مسلماناں دا تواڈی بستی مسلماناں دی ہے تواڈا علاقہ مسلماناں دا اپنے آپ کو مسلمان سدے دے آوے وال تساں جہنم دی بھائے کیوں گئے ہو اے جہنم دی بھائے سڑدے وی کھڑن تے جواب لے دے کھڑن دساں جواب وہ سن دے بیٹھے ہو کشے مٹی دیاں کندھاں کشے سمجھ دے بیٹھے ہو ادھر دیکھو میں والا اٹھا کے تو آپ کو سنو سامیں صحیح تو کے اتنا شودے نہ بن بیٹھے کرو دین دی تقریر ہے کائن وے جے شودے ہر شاید پتہ ہے تو آپ کو بندہ انہیں جتی والا پولا کوڑے تیل پساوے تا کہیں ڈورے کو ڈیوے تے وال تو آپ کو سما دے ہوں کو پتہ لگ کو سی ہر شاید پتہ ہے کہیں پھوسی کو ساگ سمیت کے کھا دے وے ہر شاید پتہ ہی میں ممو مچال بنے ودے جلے دین دی گال آوے مولی سے باسا تے ان پڑھ ہے ان پڑھ ہی تو کہیں منہ دے علاوہ کہیں بے پاسو روٹی کھن نہیں ہر شاید پتہ ہے جہالت دین دی دوری ہے تساں ہن جڑی جات آئے بیٹھے ہو اے وساخ ہے مسیح تے دسو اے میاں اتنا پتہ ہے تے وال تساں شعور والے ہو وال تساں بال کائن تساں جوان او ترمتی ہو جوان ہے اے پتہ ہے پیا اے پتہ ہے جو ہن ڈی ہے یا رات ہے ڈی ہے اللہ دی قسم ہے تغاری چامنا اوکھا ہے دین سمجھنا سوکھا ہے ساڈے اوتے لعنت پھٹکار ہیں جیے اساں دین دو کری توجہ ہی نہیں کی ہر شے اوکھی ہے بھاجی پکاونا اوکھا ہے روٹی پکاونا اوکھا ہے آج دے دور وچ کنال کਣک دی رہاونا اوکھا ہے بکری پالنا اوکھا ہے دین سیکھنا سوکھا ہے لیکن سیکھیا کرے ہی نہیں سے ایویں بیٹھے ہونے ہیں جویں کیجے بس سب کو پتہ ہی نہ ہوئے اساں مگار پکڑے بیٹھے ہوں یہودیوں کو اپنے مذہب دا پتہ ہے عیسائی کو اپنے مذہب دا پتہ ہے سکھے کو اپنے مذہب دا پتہ ہے واہ وے مسلمان تے کو تیرے اپنے دین تے مذہب دا پتہ ہی کہے تے کو میں مسلمان بنا ہن میں جواب دینا پیا تو اپنے پلے پا سمجھ اگر جہنم برداشت کر سکیں تو جی میں تیری دل نہ کھیلا کر جے نہ کر سکیں میرے ذمہ ہے ڈسا دے جنتی لوگ جہنمی کے سوال پہ کرن ما سالککم فی سقر جہنم وچ کیوں پہ سڑ دے ہو چنگے بھلے آوے کماون لے آوے پیسے لے آوے آمدن ای تواڈی رقبے وی ان اے جواب پہ دین آدن اساں جہنم دی بائے چ سڑ دے ہی واسطے پے ہیں اساں ہی واسطے سڑ دے پے ہیں اساں ہی واسطے سڑ دے پے ہیں کلمہ بھی پڑھ دے آسے سارا ملک بھی مسلمان دا سارا ابا بھی مسلمان ساری اماں بھی مسلمان اساں سارے اسلام والے کم کیتی ودے آسے لیکن اساں جہنم جی واسطے آ گئے وجہ آئی
قالوا لم نک من المصلین جڑے ویلے اذاناں تھیویں نا جڑے ویلے مسجد دے وچوں بانگاں آویں نا جڑے ویلے حی علی الصلاۃ دیاں آوازاں آویں نا تساں ویلے نماز تے ٹر پندے آوے اساں نمازاں کہنا پڑھدے آ سہی واسطے رب نے جہنم دی بھا دا بالن بڑھائے کیا کہنا پڑھدے آ سہی کوٹلا مغلاں دا شہر بھریا پہ ونج دیکھو اتنا ایک کو منت کر کے سجے سے ونج دیکھو صاحب دارے جہنمی بھری جڑی ہے کبوتر بازیاں میں مسجداں ویران تاش آمن مسجداں ویران تے جوا میں مسجداں ویران گکھنی گول کے بیٹھے ہونے لکیراں مار کے بیٹھے ہونے تاکہ میں شغل لا بہی جے آج دنیا دی بے حیائیاں میں مسجداں ویران جیڑا بندہ بے نماز ہے کلمہ پڑھی ودے کو کلمہ نجات نہیں دے سکدا جیڑا بندہ بے نماز ہے حج پڑھی ودے تے حج کو کامیاب نہیں کرا سکدا جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ روزے دار کیوں نہیں کو روزہ جہنم دی بات نہیں بچا سکدا جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا ایندے چہرے تے نور نہیں ہوندا جڑا نمازاں نہیں پڑھدا ایندے گھر وچ اتفاق نہیں ہوندا جڑا نمازاں نہیں پڑھدا اللہ دی اولاد کو بے ادب بنا دے دے چور بنا دے دے ڈکیٹ بنا دے دے جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا اللہ دی مات کھس گندے اللہ کو بے حیا بنا دے دے جڑا بندہ نمازیں دا عادی نہ ہوے اللہ کو رزق حرام کھویندا ہوندے حلال روزی کے دور کر دینا ہوندے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ اللہ کو بھی نہیں بھندا اللہ دے نبی کو بھی نہیں بھندا اللہ پاک نے فرمائے کلمہ توڑے پڑی ودے ہو سن لیکن اپنے زمینے چمکانن اپنے دکانے چمکانن اپنے گاہکیں چمکانن پیسے کماون دے چکر چمکانن اے نمازاں کہنا پڑھ دیان اللہ پاک نے فرمائے بے نماز بندہ ہے جڑا جہنم دی بھادا بالن بنیا کھڑا ہے کیا فائدہ ہے چاچا تیری زندگی دا جہنم دے دمبے بنے پہ کھا کھا کے میرے دیکھوں ذرا ای چاچے کو میرے توجہ چاچا میرے توجہ کری ای میں بیٹھے ہو جی میں بال بیٹھے ہو وہ جلے دین پڑھی نہ پیا ہوئے توجہ نال سنی دے نہ تے گناہ تھی دے ایرے دیکھو ذرا میں جہنم دی گال کرنا تُساں کھل دے ہو اینا مطلب ہے کاکھ نہیں پتا ارمان ہے تو سون مار جو ویسو مار کا پیچھو تڈے ہی وچھے سن مار کا کولی کرے سن تے دعائیں دے گڑکار ہو سن بشکی جان دے دا دے ہو سن ایمان نال دسو جے کو جنت تے جہنم دے فارق دا ہی پتہ کہیں نہیں جے کو مسیح تے قرآن دا ہی پتہ کہیں نہیں جے کو طہارت تے وضو دا ہی پتہ کہیں نہیں دیکھی پیچھے مولوی کو ڈاڑھے تے تیل لا کے اندہ فاتحہ پڑھدا تے کول پڑھدا تے ملک کریں دا تے انہیں کو بشک ویں دا اے بشکی جان دے دا دے جے زندگی ایچ کریں مسجد اللہ تے نہیں رکھی جے کو سجدے دا پتہ کہیں نہیں جے کو نماز دا پتہ کہیں نہیں وہی آدھے اٹا کیوں شاٹ ہے وہی آدھے برکت کیوں کہیں نہیں وہی آدھے چوریاں کیوں ہیں اللہ دی طرفوں آواز اندی ہے تے کو ماں دے پیٹ وچ میں پالیا ہا تے کو زندگی میں دتی ہے جڑی آنکھ نال دے دئی تے کو میں دتی ہے جڑی زمین تے رہندی او میری وچھائی ہوئی ہے جڑا پانی پیندی او میرا دتا ہویا ہے جڑا روٹی کھندی او میرا دتا ہویا ہے کیا میرا حق نہیں کہ تو میرے اگوں آ کے جھکیں تے سجدہ کرے جڑے گودے دی مخالفت کرو گودا تو کو اپنی دکان تے نہیں کھانا دیندا جندی زمین رہیں دے اور راحت تے مزیرے ہو اگر ان گودے دی منشا پوری نہ کرو اگلے سال تو اکن راہ کلا او زمین دا مٹا نہیں دینا زمین اللہ دی روزی اللہ دا نماز اللہ دی نہ پڑھو تے اللہ ہی میں جنت دے دے سی جیڑا بندہ بے نماز ہے کو مسلمان دے قبرستان چی دفن نہیں کرنا چاہیے ایویں کھڈا کھٹ پور سٹو ایندی نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے ایندے جنازے دا کوئی فائدہ کہے نہیں ساڑھے ہوں علاقے جنا ہوں پنجاب والے علاقے ایک بزرگ مسجد امام نے ایک جمعہ اعلان کیتے میری وسطی والے سن گنو وہاں بزرگ 60-70 سال دی عمر ہی سارے دا استاد آ جوانے دا بھی عورتیں دا بھی آج بھی وہ پنڈ تے وسطی ہے پئی
کسی بھی گال سنو جیڑا مر گیا تے ہویا بے نماز میں جنازہ کہنا پڑھے سائیں وے نہ ہی جنازہ کہیں باہر والے مولوی کو پڑھاویں دے بغیر جنازے دے دفنے سا اللہ دا کرنا ہی میں تھی آپ کو گال قدرتوں بڑی کھڑی ہوں دیئے اے بھی آنکھ بیٹھے 3-4 دن دے بعد مولوی صاحب دا سکا بڑیں جا فوت تھی پہ جڑا پکا بے نمازہ لوگ ہیں کہ ان پتہ لگ سی دنیا کچھ جنازہ پڑھنا آئی ہے تو کچھ تماشا دیکھنا آئی ہے بھی دیکھو کرے نہ کیا ہے مولوی لوگ کٹھے تھی رش پائے گئے مولوی صاحب وقت تھے جنازے دے نال تھے کسی گال سنو میں اعلان کی تامی میں اعلان کی تامی یہ میرا بھڑے جائے بے نماز ہے میں اللہ کو گواہ کر کے آدھا نہ میں دا جنازہ پڑھتا نہ پڑھن دینا جڑے آئے ہو مہربانی سارے پشتے پیرے وال ونجو میں کو بغیر جنازے دے دفنے ہوں اپنے بھڑے جے دی قربانی دیتی ہے بس اوہا دی ہاں اساں ایک دفعہ جلسے تے گئے ہیں مغرب دی نماز دے ٹائم کم از کم کوئی 2000 کے اوتے بندے ہو سن موٹر سائیکل بھی کہنا ہاں گاڑیاں کاراں ہی کہنا اساں مل وجہ پوچھی انہیں اے وجہ دسی بھی وہ جنازہ ہا جڑا بغیر جنازے دے میت دفناون دی دیر آئی ساری وسطی دے وچ کوئی بال کوئی بڈھڑا جوان مرد عورت انجھا نہیں جڑا نماز نہ پڑھدا ہو اساں تے کرے توجہ ہی نہیں کیتی ساکو تے پتہ ہی کوئی نہیں اساں تے نمازی دے جنازے تے تھوڑے ہونے ہیں بے نمازی دے جنازے تے اگوں ہونے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز ہے اے جہنم دی بھائے جسڑ سی آتے کو دساں رحمت للعالمین دی گال میرا نبی نرم ہا یا کہنا بولو میرے نبی مہربان ہن یا کہنا کیا خیال ہے ہن تے سناواں تے کو مہربان نبی دی گال اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑے نماز نہیں پڑھ دے اپنے گھریں چ بیٹھے ہوندے نا میرا دل آ دے میں کھجی دی چھڑی پٹاں چھڑی پٹ کے میں لمبا لاواں تے بھا لاواں تے تیلی لاواں اے چھڑی اللہ لمبا چاتی ونجا تے انہیں دے گھریں کو بھا لا دیواں اللہ دے پاک پیغمبر کیا ضرورت ہے انہیں دے گھریں کو بھا لاون دی تساں رحمت للعالمین ہو تساں مہربان ہو انہیں کیوں پہ آدے ہو اللہ دے نبی فرمائے جڑے بے نماز انہوں نے مرن دے بعد بھی جہنم میں جوانجنے جیتے بھی جہنم میں جوانجن تو چنگے جڑے ویڑے چ بے نماز ہوئے ویڑا سڑن دے داد آئے جڑے ویڑے چ بے نماز اے ویڑا ترٹن دے داد آئے جڑے ویڑے چ بے نماز زمین پھٹے تے ویڑا زمین چ پہن دے داد آئے جڑے گھر چ بے نماز اے گھر جھیڑے دے داد آئے جڑے گھر چ بے نماز گھر چ بے برکتی ہوندی رہندی ہے اللہ پاک نے فرمائے جہنم دی بھا کے ڈرو جہنم دی بھا کے ڈرو میں اللہ پاک نے بے نمازیں کو جہنم دی بھا دا بالن بناونے جڑا بندہ نماز پڑھے اللہ اون دے اوتے رحمت کرے نہ ہوندے جڑا بے نماز ہوے جہنم دی بھا دا بالن بناونے کتنی لوگ بیٹھے ہیں تے جنازے روز دیتے ہیں مردے بھی ہیں مردے پین قبرائیں بنے ہوئے ہیں ٹاسٹو ماسنی سے تھی دے مسجدہ ویران ہیں فجر نال بس ہکو بندہ کھڑے امام مسجد ازان ہی ہوں لیتی ہے تکبیر ہی ہوں آکیے نماز ہی ہوں پڑھیے جمعہ کیجئے ہی تھا کوئی انسان راندہ ہی نہ ہو گئے تے زلزلے نہ آسن تا کیا آسی سیلاب نہ آسن تا کیا آسی پوتر تیرا بتھار نہ کٹے سن تا کیا تھی سی آپ میں بے برکتی ہے ہی واسطے میرا بھائی نمازیں نہ خیال کیتا کر ایک تے کوئی بھی بات سنا ذرا غور نال سن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جہنم دے درجین جہنم دے درجین کہیں کو تھوڑی سزا کہیں کو درمیانی سزا کہیں کو ممکن چوکی سزا کہیں کو سب تو زیادہ سزا جہنم دی گھاٹ تو گھاٹ سزائے ہو سی جہنم دی بھا دی بڑی جتی پوائی ویسی جہنمی بندے کو جڑے ویلے جتی پوائی ویسی اوندا دماغ کھولن لگ ویسی ایک گھٹ عذاب ہے ایک گھٹ تو گھٹ عذاب ہے
جہنم دی بھاد دی بنی جتی پوائی ویسی اللہ دے نبی فرمائے وڈے تو وڈا عذاب وڈے تو وڈا عذاب جہنم دی بھاد آؤں بندے کو مل سی جڑے بندے کو اللہ دے کہیں نبی نے قتل کیتا ہوئے یا جڑے بندے اللہ دے کہیں نبی کو قتل کیتا ہوئے جڑا نبی دا قاتل ہے وہ وڈا سزا ہے جو سی یا جڑا نبی دے ہتھوں مر گیا ہوئے یہ وڈی سزا ہے جو سی ایک جنگ دے دوران اللہ دے نبی پاک تلوار چاہتی ودیان کافر نال لڑائی ودے لڑدیان ابی بن خلف جدی وجود دے اٹھے اللہ دے نبی دی تلوار دی نوک لگی ہے تھوڑی جی رات نکل پئی ہے دھاڑ مار کے باہر نکتے تے آدھا گئے میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا اللہ دے نبی دی تلوار دے لگن نال ایک کافر دا لیڈر جندا نا ابی بن خلف اے مر گئے اللہ دے نبی فرمائے وڈی تو وڈی سزا جہنم جو کو مل سی جڑا اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھی سی اے ابی اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھے ایک جہنم جو وڈی سزا مل سی ایک نے ود کے بھی کہیں دی سزا کہنا ہو سی لیکن جڑے ویلے بے نماز دیواری آئی ہیں اللہ دے نبی فرمائے قیامت تلڑی بے نماز جہنم جو ابی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو سی انہا مطلب ہے جیڑی وڈی تو وڈی سزا ابی بن خلف کو ملنی ہے اوہا وڈی تو وڈی سزا بے نماز کو اللہ نے رہنے نماز پڑھے سجدہ ہی بھی سجدہ حل ارڑے اٹے دا حل اللہ رشا اللہ ناراض ہے خدا دا واسطہ ہی جھوک پوو مسئلے حل کر دے سریا ٹھوکیا کھڑے آکڑے چاہ گئے ہو نکی جی ہٹی چلائی وے تو پھوٹے چاہ گئے چاند روپے ٹکے آ گئے تو عرشاں والے مہربان رب کو بھلا گئے ہو جندے ہاتھ والی زندگی دا ریموٹ کنٹرول ہے مر گئے تو آجا کوئی کھاؤ ہوں دا دیتا ہویا رب نے شکل دیتی ہے جانور بنا دے ویا کونڑا پوچھانا لاؤں دیکھیں اللہ نے روزی دیتے یہ جرے ہٹے گٹے تھے بیٹھے ہیں آج موقع ہی بھی آج موقع ہی بھی اللہ ناراض ہے اللہ روس گئے بندہ بندے کو کھا دی ویندے اللہ دے خزانے چ اٹے دی کمی نہیں اللہ وجہ لینا لوا کے تو کو مت دیوان چاہ دے اللہ دے خزانے چ روزی دی کمی نہیں اللہ خود کشا کروا کے پیو دے ہتھوں دیری دے گھلے گھٹوا کے اللہ تک میں کو سمجھاون چاہندے حیا کرو مسجداں دیکھو حیا کرو اذاناں سنو حیا کرو قرآن تے نظر پاؤ حیا کرو نظر اپنی جھکی کرو میری مسیت وچ آ کے سجدے وچ پو تاکہ میں اللہ تو نے مسئلے حل کر دے ساکو پتہ ہی کہ نہیں ڈنگر دے ڈنگر بڑے پئے سارا دی لینے کھڑے راسوں 10 منٹ واسطے نماز دی خاطر مسجد آمن گوارا نہ کرے جتھو حل ملنا ہا جتھو اٹا لبنا ہا یہ وڈی تو وڈی سزا بے نماز کو ہو سی جہنم ہے کیا فائدہ ہے اسی زندگی دا اللہ دا حق کہیں نہیں کہ اللہ دے کو جھکو اماں جان سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میرے نبی پاک میرے کٹھے میٹھا میٹھا گالیں کریں دے بیٹھے ہوں میں نا جلے اذان تھی ویا ایویں اٹھی کے میں نے جی میں کیجے میں کو سنجان دے ہی نہیں میں کو سنجان دے ہی نہیں ایک کیفیت ہوندی ہے اساں دے آپ پہ کال کولو پڑسوں ہکی نہیں گے مول صاحب آج تے جی میں صحیح ہکی نہیں گے کال کولو وہ ہکی نہیں گے کال کولو آکھن والے کئی ماں ڈٹھن قبرستان دی زینت بنے بنے فجر تھی نہیں انہیں دی زندگی فجر کو ملی نہیں ہکی نہیں گئے کال کے ہکی نہیں گئے کال کے نام میرا بھیرا نماز پڑھ گئے نماز جڑے ویلے نماز پڑھ سے اللہ دی رحمت آوے جی سجدے کرے سے اللہ دی رحمت آوے جی پریشانی دا حل سجدے وچے پریشانی دا حل بیجو دیکھو کیڑی شاید حل پریشانی دا حل کیڑی شاید وچے ہن دیکھ میرے ذرا نماز پڑھی کر سجدہ کیتا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی کچھ بندے گرفتار کر کی دیتے اپنے بادشاہ دے سامنے کھڑی کر دیتی
بادشاہ کوئی چنگی نیت لکھ ہے نا حضرت ابراہیم نبی دی گھر والی دو اکھ چاہ کے گندی نظر دی خاطر دیکھن دا ارادہ کریں دا پیا تے حضرت سیدہ سارا اللہ دے سامنے دعا پئی کریں دی اللہ آج تک میری عزت تو کہیں غیر محرم دی نظر نہیں آئی اللہ میری عزت بچا چھوڑیاں اے بادشاہ اپنی کرسی تو ڈٹھے تے ٹھائے کے تلے آپے وقت دعا کیتی ہے اللہ نے بچا کی دے ولا دیکھن پائے گئے وقت دعا کیتی ہے پھڑے گئے ترائے واری ایمیں ہوئے آخر کاری کو سمجھ آ گئی ہیں اے عام عورت نہیں اے اللہ دی ولی ہے ایدہ ڈریکٹ اللہ نال رابطہ ہے اے جی میں آدھی کھڑی ہے اللہ ہوئے کریں دا کھڑے اے اپنے گھر لگا گئے اپنی دھیر لئی شاہ جیندہ نا حاجر ہائی اپنی دھی آکے حضرت سارا دے ہاتھ چلتے سی آکھن لگی ہے جی میں تواری تربیت تھی ہوئی ہے جی میں میری دھی دیوی تربیت کر چھوڑا ہے حضرت سارا حاجر کو رلا کے باہر نکتی ہے عزت بچا کے پیندی ہے بادشاہ دی دربار دے باہر جڑ ویلے آئیے دے دی کیا ہے کہ اللہ دے نبی خلیل سجدے دی حالت جب پئے ہوئے کہ روندے پیان سجدے دی حالت روندے پیان تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمائش میرے سر تے تاج اٹھو سجدے تو سر چاہو اللہ نے تورے سجدے دی لاج رکھی ہے تے اللہ نے تورے عزت دی حفاظت فرمائی ہے پریشانی دا علاج سجدہ ہے نماز ہے دکھیں دا علاج سجدہ ہے نماز ہے مصیبت دا علاج سجدہ ہے نماز ہے اللہ پاک فرمے دے حافظو علی الصلوات نمازیں دی حفاظت کرو نمازیں دی حفاظت کرو تے حافظو دا مطلب ہے کہ اے بھی ہے کہ نمازیں دی محافظت کرو ایک لفظوں دے حفاظت بیا لفظوں دے محافظت حفاظتوں دی کریں نہیں ہوندی ہے جہندے کے ولا حفاظت دی امید کہنی ہوندی ہے محافظتوں دی کریں نہیں ہوندی ہے جہندے کے ولا حفاظت دی امید ہوندی ہے اللہ فرمائے دے نمازیں دی محافظت کرو آج تسا نمازیں دی حفاظت کرو کل قیامت علی نماز تو دی حفاظت کرے سی تو اکو جہنم دی بھاگ کے بچوے سی آج نماز دا خیال کرو کل نماز تو دا خیال کرے سی آج تسا نماز دی حفاظت چا کرو کل تو دی نماز تو دی حفاظت کرے سی ہی واسطے بھائیو دوستو ہکو حل لے اگر اسا نمازی بن ونجو اللہ دے سامنے جھکن والے بن ونجو اللہ سارے سارے مسئلے آسان کر پڑھ دے رہا سو نماز بھائی جان پڑھ دے رہا سو عقیدہ توحید رکھو عقیدہ کیڑا رکھنے بولو کیڑا توحید کس کو آدن توحید کس کو آدن اللہ پاک کو حق سمجھنے مشکل کشاک اللہ سمجھنے حاجت رواوی اللہ کو سمجھنے اے توحید بھی تے میرے نبی دی سنت نال پیار کر میرے نبی پاک دی سنت دے مطابق کام کیتے کر آپ دی سنت دے بغیر کوئی عمل قبول کہن بھی نمبر 2 روزی حلال کھادا کر حرام نہ کھادا کر حلال روزی کھو سے اللہ مسئلے حل کرے سی نمبر 4 لوگیں دا بھلا کیتا کر اگر لوگیں نال ظلم کرے سے تاں بھی اللہ پاک ناراض ہو سی تے جڑی میں بات سمجھائیے نماز بھی پابندی نال پڑھی کر جلے نماز پڑھ سے اللہ مسئلے آسان کر دے سی سارے بھائی جان محترم محسن سارے ڈاکٹر زبیر کھوکھر صاحب انہاں دی کوشش ہوندی ہے تڑپ ہوندی ہے کہ میرے وسیب دے علاقے دے دوستیں کو دین سمجھ آ ونے نالو محنت کرن بھائی ڈاکٹر عمران صاحب انہاں دی مکمل ٹیم اپنا وقت کٹ دن ورنہ تو پتہ ہے اتنی مصروفیات والے بندے انہیں کو کیا ضرورت ہے تھوڑی ساری ٹینشن تے فکر دی ہیں انہیں دی اپنی ہتھوں دی ہاری بندی پئی ہے ہسپتال ان کام انہاں دا چلدا پے صرف تھوڑی ساری فکر ہے تاکہ اساں تساں دیندار بن ونجو تے اللہ سارے تے رحمت چا کرے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے
اللہ قبول کرے. اساں ظہر دی نماز ڈی جی خان پڑھنی ہے. اتھاں ظہر تو فوراً بعد ایک پروگرام ہے تے خیرات بھی تیار ہے. نماز تک انشاءاللہ 15-20 منٹ محترم قاری عبدالماجد صاحب تھوڑے خطیب ہیں اپنی جا تے بیٹھے رہو تو کو نصیحت بھی کرے سن, خصوصی دعا بھی کرے سن تے نماز بھی پڑھے سن. نماز پڑھ کے والا تھوڑے واسطے خیرات ہے, خیرات بھی کھاؤ تے دعا بھی کرو. اللہ سارے حالات تے رحمت کرے. اللہ سانو نمازی بناوے. جڑے بیمار ہیں اللہ شفا دے, اچھی آمین آکھ. جڑے پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جنہیں دے اٹے دانے ٹکر دا مسئلہ ہے اللہ رحمت فرما. اللہ سانو پکا نمازی بنا. اللہ تعالیٰ ہی پروگرام کو قبول فرماوے. ہن تشریف کے اندر محترم جناب قاری عبدالماجد صاحب امام مسجد حاضہ نصیحت بھی کرن, دعا بھی کرے سن تے نال خیرات بھی تھی سی. نماز پڑھ کے ویسو کوئی ساتھی نماز پڑھے بغیر خیرات کھادے بغیر نہ ونجے تے میری نصیحت ہی وے وڈے چھوٹے جیڑے میرے ڈوچر گالیں کو سنے وے نماز دی پابندی ضرور کرو. نماز جڑا پڑھے اللہ دے سامنے جڑا جھکے اللہ کو رسوائی کے بچا چھوڑیں دے. وما علینا الا البلاغ المبین.